انسان کو زمین کے اوپر تخلیق نہیں کیا گیا، اس کو کہیں اور تخلیق کیا گیا ہے۔ یہ ایک امریکن سائنٹسٹ یہ بات کہہ رہا ہے، یہ کوئی مولوی صاحب یہ بات نہیں کہہ رہے کہ جو ہماری یوتھ ہے اس کو مولوی صاحبان کی باتیں کچھ زیادہ اٹریکٹ نہیں کرتی، حالانکہ وہ بڑا رسپیکٹیبل کام کر رہے ہیں، دین کے محافظ ہیں وہ، لیکن یہ کہتے ہیں کوئی سائنٹسٹ کی بات ہو تو پھر ہم اس پہ یقین کریں گے۔ ایک امریکن سائنٹسٹ کہتا ہے جس کا نام ایلس سلور ہے، وہ کہتا ہے انسان کو زمین پر اوریجنلی تخلیق نہیں کیا گیا تھا، اس کو کسی اور مقام کے اوپر تخلیق کیا گیا تھا اور پھر کسی نامعلوم وجوہات کی وجہ سے یہاں پہ شفٹ کر دیا گیا زمین کے اوپر۔ 600 صفحے کی پوری کتاب لکھ دی ہے اس نے، ہیومنز آر ناٹ فرام دی ارتھ، اور اس کتاب میں دلائل کے اس نے انبار پیش کیے۔ سب سے پہلا آرگومنٹ وہ کریٹ کرتا ہے یہ جو ڈارون کا نظریہ تھا اس کے اوپر، وہ کہتا ہے میری بات سنو، یہ جو بندر تھے سارے یہ مل کے بیٹھے تھے ایک دن اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوگا ہم انسان بن جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جینیٹک ریسیپی کیا ہے ایوولوشن کی، یعنی انسان ابھی ارتقا کر کے کچھ اور کیوں نہیں بن جاتا؟ اور جو امپورٹنٹ بات اس میں جو رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے 200 سے زائد جینز انسان کے اندر ایسے ہیں جو کسی اور مخلوق میں ہیں ہی نہیں۔ ڈارون کے مطابق ہمارے جو باپ دادا ہیں وہ تو ایک چمپینزی اور بندر تھے، تو کوئی جینز ایسا تو موجود ہوتا جس کے ٹریسز تو ہوتے ڈی این اے کے کہ جو بندروں میں اور چمپینزیز میں ہوتا۔ تو کہتے ہیں یہ سب کہانیاں کرائی ہوئی ہیں یہ ڈارون نے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ سن جو ہے وہ سب سے بڑا سورس ہے زندگی کا، کہ وہ کہتا ہے کوئی بھی انسان اس میں تھوڑی دیر کے لیے بھی جا نہیں سکتا، کچھ دیر میں اس کو چکر آنے لگ جاتے ہیں، وہ دھوپ زیادہ برداشت نہیں کر سکتا، جبکہ جو اصل رہائشی ہیں اس پلانٹ کے ان میں یہ ایشو نہیں ہے، ان میں ریزسٹنس ہے اس کے خلاف۔ تو کہتے ہیں اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ جہاں پہ اوریجنلی یہ رہتا تھا وہاں پہ سورج جیسا کوئی سیارہ نہیں تھا۔ جتنی بھی کریچرز ہیں اس پلانٹ کے اوپر ان سب کی جو بیک بون ہے وہ ایسے پیرلل ہے، لیکن انسان واحد وہ مخلوق ہے جس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے یہ بیک بون ہے وہ ایسے پرپینڈیکولر ہے اور اس گریوٹی کے مطابق سوٹیبل نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اتنی بڑی انجینئرنگ کی ہے بنانے والے نے پوری دنیا میں، وہ کیلکولیشنز اور جیومیٹری کا چیمپئن ہے، وہ ایسی غلطی کیسے کر سکتا ہے کہ بیک بون کو اس گریوٹی کے مطابق ڈیزائن نہ کرے؟ وہ کہتا ہے یہ ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جس جگہ پہ اس کو اوریجنلی بنایا گیا تھا وہاں پہ یہ گریوٹی نہیں تھی اس طرح سے۔ پھر وہ کہتا ہے ہر انسان چاہے جتنی مرضی لگژریس لائف گزار رہا ہو اور سب کچھ ہو اس کے پاس، پھر بھی اس کا دل خفا رہتا ہے اندر سے اور بغیر وجہ کے، ان نون وجہ کے وہ کسی اداسی کا شکار ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اصل گھر سے دور ہے، اس لیے اداسی کا شکار رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد آرگومنٹ کریٹ کرتا ہے وہ کہ جتنی بھی یہ ہم دیکھتے ہیں کرونک قسم کی ڈیزیزز ہیں یہ صرف انسان میں ہے، باقی کوئی مخلوق اس کا شکار نہیں ہوتی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اتنا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جہاں پہ بھی تھا یہ اس سے پہلے بڑی کسی لگژریس قسم کی انوائرمنٹ میں اور بڑی کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں تھا، یہ اس کی نرم مزاجی جو ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے، یہاں پہ بھی یہ نرمی ڈھونڈتا ہے، جبکہ یہاں پہ وہ کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے انوائرمنٹ کی اسٹڈی کے بعد کہ اس کو کسی سزا کے طور پہ بھیجا گیا تھا، موسٹ پروبیبلی کسی سزا کے طور پہ بھیجا گیا تھا، کیونکہ یہ جو زمین ہے یہ ہر طرف پانی کے بیچ ایک خشکی کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، تو اس کو کسی پنشمنٹ کے طور پہ شاید یہاں پہ بھیجا گیا تھا، ادروائز کوئی اور ریزن نظر نہیں آتی اس کو وہاں سے یہاں ٹرانسفر کرنے کی۔ تو اب یہ جو بک لکھی ہے اس نے ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے، اور یہ بک میں ریکمینڈ کرتا ہوں آپ کو، آپ دیکھیں اور آپ یہ پڑھیں، ہیومنز آر ناٹ فرام دی ارتھ۔ اور جو اس کے بیچ میں آرگومنٹس ہیں، اگر مجھے اس کے اوپر موقع ملے میں دوبارہ اس پہ ڈیٹیل میں آپ سے بات کروں گا، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کوالٹی کے آرگومنٹ ہے جو یہ ریز کر دیتا ہے اس بک میں۔